بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو صدق اللہ العظیم۔ بھائیوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے تعلق سے ایک مسلمان کو بہت سی چیزوں سے واقفیت رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جب خاتم النبیین بنایا اور آپ کی زندگی کو پوری دنیا والوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا، آپ کو تمام انبیاء و مرسلین میں افضل و اشرف و اکرم بنایا، آپ کو جن خصوصیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا، ان خصوصیات کی تفصیلات تو بہت طویل ہیں، لیکن ان خصوصیات کے تعلق سے کچھ واقفیت تو ہمیں ضروری ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ کی دوسرے انبیاء پر فضیلت، آپ کی امت کی دوسری امتوں پر فضیلت، یہ ایسی ساری چیزیں ہیں کہ جن سے واقفیت کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عظمت، توقیر ہم سب کے دلوں میں آ سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ایسی خصوصیات سے نوازا ہے، جو خصوصیات کچھ تو آپ کی ذات کے تعلق سے ہیں، کچھ تو آپ کی ذات سے تعلق رکھنے والی دنیا کے اندر ہے، کچھ آخرت میں آپ کو جو ہے دوسروں کے مقابلے میں خصوصیات دی گئی ہیں، کچھ تو آپ کی وجہ سے اس امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیتوں سے نوازا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ ایک طویل اور تفصیلی موضوع ہے، جس کی تفصیلات کا جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے جب جانے گا، اس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی عظمت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور آپ کے سنتوں کے مطابق آپ کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لانے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن خصوصیات سے اللہ کے نبی کو دنیا کے اندر نوازا، اس میں سب سے پہلی خصوصیت، اللہ نے جو معجزہ آپ کو دیا تھا، وہ تمام انبیاء کے معجزات سے ہٹ کر معجزہ آپ کو دیا گیا، قرآن پاک کا دائمی اور ہمیشہ رہنے والا معجزہ۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے گئے تھے، وہ ان کے ساتھ ختم ہوئے، وہ دنیا کے اندر باقی نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو بہت سے معجزات دیے گئے، جن میں سے ایک معجزہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کا جو نزول ہوا، ایک ایسا دائمی اور ہمیشہ کا معجزہ ہے جو قیامت تک جو ہے دنیا کے اندر باقی رہے گا۔ جس معجزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ خاص کیا، قرآن اللہ کا کلام لیکن نازل کیا گیا اپنے آخری نبی، اپنے حبیب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قیامت تک آنے والے لوگ اس کلام پاک کے ذریعے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے طور و طریق جان سکتے ہیں۔ وہ جب قرآن پاک کی طرف رجوع کریں گے، انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوگا، وہ اللہ کے نبی کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لازمی طور پر ان کے لیے اللہ کے نبی کی زندگیوں کو پڑھنا ضروری ہو جائے گا۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے لازمی اس کا پڑھنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایسا معجزہ ہے جو دائمی ہمیشہ کا ہے، جو دوسرے انبیاء کو نہیں دیا گیا تھا۔
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جن خصوصیات سے دنیا کے اندر نوازا تھا، نصرت بالرعب، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے رعب کے ذریعے، دبدبے کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ اللہ کے نبی کی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب اور دبدبا رکھا تھا، 1 مہینے کی مسافت پر بھی دشمن ہوتا تھا اس پر اللہ کے نبی کی ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ احادیث کے اندر اس کی صراحت ملتی ہے، 1 مہینے کی مسافت پر دشمن ہے، اس دشمن پر یہاں سے اللہ کے نبی کی رعب و دبدبا پڑ جاتا تھا، خوف پڑ جاتا تھا اس پر، اور یہ صرف آپ کو عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جن خصوصیات سے دنیا کے اندر نوازا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا جو ہے سردار بنایا، اور یہ سرداری یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام آئے، ان کی نبوتیں ختم ہوئی، ان کے ساتھ ان کا پیغام ان کے ساتھ چلا گیا، لیکن اللہ کے نبی کو جب اللہ نے نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، خاتم النبیین بنایا، تمام انبیاء کے سب سے آخر میں آنے والے، اب آپ کے بعد سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو آپ کو نبی بنایا گیا۔ آپ کی نبوت کو تسلیم کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، آپ کی رسالت کو ماننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، آپ کو اپنا مقتدی اور رہنما تسلیم کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو خاتم النبیین بنایا گیا، کوئی نبی پھر نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد پھر کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور یہ خصوصیت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے والے انبیاء جو دنیا کے اندر آئے تھے ان کو مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص زمانے کے لیے نبی بنایا تھا۔ اور وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تمام لوگوں کے طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، کسی مخصوص زمانے کے ساتھ آپ کی نبوت خاص نہیں، کسی مخصوص علاقے کے ساتھ خاص نہیں تھی آپ کی نبوت۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ فلاں علاقے کے نبی ہیں۔ مدین کی طرف مثال کے طور پر سیدنا شعیب علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، اسی زمانے میں ان کے داماد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی و رسول بنایا۔ ایک زمانے میں مختلف علاقے کے اندر مختلف انبیاء رہے، لیکن اللہ کے آخری نبی اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی بنایا اور تمام لوگوں کی طرف نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ یہ اور اس طرح کے بہت سی جو خصوصیات ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عطا کی، کچھ خصوصیات جو آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں جس کا تذکرہ اس وقت کرنا نہیں ہے، یہ پوری امت اور پوری انسانیت کے تعلق رکھنے والی چیزیں تھیں۔ کچھ خصوصیتیں اللہ نے آپ کو آخرت کے اندر عطا کی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلا سفارش اور شفاعت کرنے والا بنایا کہ شفاعت عظمیٰ کے مقام منصب سے اللہ نے آپ کو نوازا۔ تمام پوری کی پوری انسانیت محشر کے میدان میں پریشان ہوگی، اس وقت اس محشر کے میدان کی تکلیف سے نجات دلانے کے لیے اگر کسی کی سفارش اس امت کو اور سابقہ امتوں کو، سابقہ انبیاء کو ضرورت پڑے گی تو اللہ کے آخری نبی کی سفارش سے اور شفاعت سے جو ہے وہ معاملہ حل ہوگا۔ تفصیلی موضوع میں جانا نہیں چاہتے، تو یہ شفاعت عظمیٰ کا مقام اللہ کے نبی کو دیا گیا، مقام محمود سے آپ کو نوازا گیا۔ اللہ کے نبی جب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ تیرے بندے پریشان ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، اے حبیب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے اور بولیے آپ کو کیا آپ کی درخواست ہے، کیا آپ کی التجا ہے، کیا آپ کی تمنا اور آرزو ہے۔ پھر اللہ کے نبی عرض کریں گے یا اللہ ان سبوں کو جو اس وقت میدان محشر میں جمع ہیں ان کی اس تکلیفوں سے ان کو نجات عطا فرما۔ پھر آپ کی سفارش سے جو ہے سوال و جواب کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سید ولد آدم بنایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی، آپ کے تمام آدم علیہ السلام کی اولاد میں آپ کے سردار ہونے کو وہاں پر جو ہے
سب کے سامنے عطا کے سب کے سامنے واضح کیا جائے گا۔ آپ کے ہاتھ میں آپ نے فرمایا بیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ یہ اور کتنی خصوصیات اللہ نے آپ کو عطا کی، حوض کوثر جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا۔ آپ نے خود فرمایا ہر نبی کا اپنا حوض ہوگا، لیکن میرا حوض جو ہوگا، آپ نے فرمایا سب سے بڑا حوض میرا ہوگا، سب سے زیادہ لوگ میرے حوض پر آئیں گے، جب میرے حوض سے پانی پئیں گے، وہاں سے سیراب ہوں گے، پھر ان کو پیاس کی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا مشروب عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے جام دے رہے ہوں گے اپنی امت کو، اور اپنی امت کے لوگوں کے لیے آپ اس وقت ایسی سفارش کریں گے کہ اللہ کے نبی ان لوگوں کے حق میں بھی سفارش کریں گے جن کے تعلق سے اللہ حکم دے گا کہ آپ ان کے حق میں سفارش کیجئے، حالانکہ ان کے حق میں جہنم واجب ہو چکی تھی، آپ کی سفارش کے نتیجے میں لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہ اور اس طرح کی کئی خصوصیات آخرت کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو عطا کی۔ دنیا کے اندر آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے دوسری امتوں پر فضیلت عطا کی۔ اللہ نے آپ کی امت کو دنیا کے اندر جو خصوصیت عطا کی، پرانے انبیاء جو جنگ میں جاتے تھے اپنے مقابل والوں کے ساتھ جنگ کرنے پر، ان کو جب مال غنیمت ملتا تھا حکم تھا کہ ایک جگہ لا کر جمع کرے، آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی، لیکن اس امت کو اللہ کے نبی کے نتیجے میں ان کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ مسلمانوں کا جو سربراہ ہے، جو امیر ہے، وہ اس مال غنیمت کو اپنے جہاد کرنے والے لوگوں کے اندر تقسیم کرے گا۔ آپ نے فرمایا احلت لنا الغنائم، احلت لی الغنائم، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی آپ کی امت کو کتنی خصوصیات عطا کی۔ آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پرانی امتوں کے اندر حکم تھا کہ وہ عبادت مخصوص جگہ پر کریں گے، نماز پڑھیں گے تو ان کے لیے اپنے صومعے اپنے گرجا گھر میں جا کر ہی پڑھنا ہے، دوسری جگہ نہیں پڑھ سکتے۔ امت کو اللہ نے یہ خصوصیت اپنے نبی کی وجہ سے عطا کی کہ پوری روئے زمین کو، زمین کے جس حصے پر جا کر وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، جہاں کھڑے ہو کر عبادت کرنا چاہیں، نماز پڑھنا چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، زمین کا پاک ہونا شرط ہے۔ آپ نے فرمایا اس زمین کو میرے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، وضو نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے، پانی کے استعمال سے معذور ہے، تو طہارت حاصل کرنے کے لیے مٹی کے استعمال کا، تیمم کی آپ کو جو ہے رخصت دی گئی اس امت کو اللہ کے نبی کی وجہ سے۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس امت کو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں بنایا کہ اس امت کو سابقہ امتوں پر گواہ بنایا۔ تمام گزری ہوئی امتوں کے پاس اللہ کے انبیاء آئے تھے، اس بات کی گواہی یہ امت دے گی، اس لیے کہ اللہ کے آخری نبی نے اس امت کو یہ بتایا تھا۔ اس سے پہلے دنیا کے اندر بہت سے انبیاء آئے تھے، ان کے پاس انبیاء نے آ کر اللہ کا پیغام بھیجا تھا، اس بنیاد پر یہ امت سابقہ امتوں کے تعلق سے گواہی دے گی۔ گواہ بنایا اس امت کو اللہ کے نبی کی وجہ سے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت میں داخل کرے گا۔ کتنی خصوصیات اللہ کے نبی کی، اور اللہ کے نبی کی وجہ سے اس امت کی دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے۔ اللہ نے خود فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے پیغمبر آپ اعلان فرمائے کہ میں تم سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پوری انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، آپ رحمت للعالمین بن کر آئے، آپ انسانوں کے ہمدرد بن کر آئے، آپ انسانوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کرنے کا آپ نے سبق سکھایا۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے جو لوگ اللہ کے نبی کے مقام کو نہیں جانتے ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور وہ اللہ کے نبی کے مقام بلند کو سمجھ سکیں۔ افسوس
ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو صحیح طور پر نہیں جانا. اللہ نے جس شخصیت کو نام سے پکارنا اپنے کلام پاک میں گوارا نہیں کیا، تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر پکارا ہے. یا آدم، یا موسیٰ، یا نوح، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے نام لیا. لیکن جب اپنے نبی کا نام لینے کا وقت آیا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، اتنے بلند مقام کے نبی کی امت میں اللہ نے ہم کو بنایا. اس نبی کی زندگی کے تعلق سے اور آپ کی خصوصیات کے تعلق سے واقفیت رکھنا یہ ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے، اور اس مومن کی یہ ذمہ داری ہے ایمان والے کی کہ اس کے نزدیک اللہ کے نبی اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز و قریب ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تک جو ہے آدمی اس کے نزدیک اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبوب نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. آپ کی پاک بیویاں ازواج مطہرات، اللہ کے نبی کی جتنی بھی بیویاں تھی سب پاک اور جو عفیفات تھی. اللہ نے ان سبوں کو تمام مومنوں کی مائیں بنایا کہ وہ ان کے حق میں ماں کا درجہ رکھتی ہیں. ماں اس معنی میں کہ ان کے ساتھ پھر وہ زندگی میں کبھی نکاح نہیں کر سکتے، اور ان کی عظمت اس طرح سے جس طرح سے اپنی ماں کی عظمت کرتے اس سے کہیں زیادہ ان کی عظمت اور ان کے احترام کا حکم دیا گیا. اسی لیے مسلمان نہ اللہ کے نبی کے متعلق، نہ اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات پاک بیویوں کے متعلق کچھ سننے کو تیار نہیں ہو سکتا. اس کے ایمان کا یہ جز ہے، اور اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جذباتی ہو جاتا ہے. ایسے موقعوں پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے نبی کے تعلق سے معلومات لینے والے ہوں، سیکھنے والے ہوں، جاننے والے ہوں، اور اس کو جو ہے دوسروں تک پہنچانے والے ہوں. اللہ ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان پر ہم سبوں کو اپنے وقت پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین.